أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نمبر 39 عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تجاوز لی عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، رواہ ابن ماجہ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری خاطر میری امت سے 3 قسم کے کاموں کو اور گناہوں کو معاف کر دیا: خطا، نسیان اور وہ کام جن کے کرنے پر انسان مجبور کر دیا جائے۔ اس حدیث میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر بہت آسانیاں فرمائی ہیں۔ ہر انسان کو یعنی ہر انسان کو اس کے ہمت اور طاقت کے مطابق شرعی احکام کے لیے وہ انسان کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے، اکاؤنٹیبل ہوتا ہے۔ جیسے سورۃ البقرہ آیت نمبر 286 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ پھر صحیح بخاری کی بھی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الدین یسر، دین انتہائی آسان ہے۔ یہ حدیث جو حدیث نمبر 39 ہے، یہ بہت ہی ویل نون حدیث ہے اور کافی لوگ اس کو جانتے ہیں۔ کافی لوگ اس حدیث کے ایک پہلو کو تو دیکھتے ہیں کہ انسان کی خطا، نسیان اور مجبوری یا پھر جس پر وہ مجبور کیا گیا اس کی پکڑ نہیں ہے، لیکن اس حدیث کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے۔ کیا ہے دوسرا پہلو؟ کہ ان تینوں کے علاوہ پر جو بھی عمل انسان کرتا ہے ان سب کی پکڑ ہے۔ اس حدیث کے راوی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کی تفصیلات ہم پہلے لے چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کسی طرح کی کوئی تنگی یا تکلیف نہیں رکھے ہیں۔ اس حدیث میں بھی اللہ تعالیٰ کی بے انتہا رحمت اور شفقت نظر آتی ہے، خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر۔ انسان کبھی کبھی کچھ باتیں بھول جاتا ہے، بعض وقت کوئی اچھے کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے لیکن اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، یا اس سے کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے، یا وہ کوئی ایسا کام کر بیٹھتا ہے جس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، اور بعض وقت وہ پرسنلی یا ذاتی طور سے کوئی کام کرنا چاہتا ہی نہیں ہے لیکن اس کے آس پاس کے لوگ اس کو مجبور کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے رحمت ہے کہ ان تینوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری امت سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز سے یہ 3 کاموں میں درگزر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: خطا، نسیان، جس کام کے کرنے کے لیے انسان کو مجبور کر دیا جائے۔ تو ایگزیکٹلی کن چیزوں کو درگزر کیا گیا ہے یہ سمجھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ کیا کیا ان چیزوں میں شامل ہیں، اس میں کون کون سے گناہ ہیں؟ اب دیکھیے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جس میں اگر غلطی ہو تو جو ہے اس کا کفارہ ہوتا ہے، جیسے قتل ہے۔ اگر غلطی سے بھی قتل ہو گیا تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی جو ہے آپ کر کے نکل گئے، اس کا کفارہ ہوتا ہے۔ تو پہلی حدیث میں بھی جیسے ہم لیے انما الاعمال والی، تو اعمال کا دارالمدار کیا ہوتا ہے؟ نیت کے اوپر ہوتا ہے، اور جو عمل غلطی سے ہو جاتا ہے، بھول سے ہو جاتا ہے یا جبرن کروایا جاتا ہے، اس میں کیونکہ کیا شامل نہیں ہوتی ہے؟ نیت شامل نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے انسان کے اوپر گناہ نہیں لکھتے۔
اب اس میں سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ ساری چیزیں ہیں یا کیا ہیں. تو ڈفرینٹ اور امام اور ڈفرینٹ اسکالرس کے بیچ میں کافی ڈفرینس آف اوپینین آیا ہے کہ کون کون سی چیزوں کی معافی ہے اور کون کون سی چیزوں کی معافی نہیں ہے. سب سے پہلے وداؤٹ انٹینشن اگر کوئی معاملہ انسان سے ہو جائے، بھول، غلطی یا جبرن، اس کا گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، بٹ یہ ڈسکس کرنا امپورٹنٹ ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ اس کا گناہ نہیں لکھیں گے، لیکن اگر کسی کے حق میں کمی ہو رہی ہے سامنے، جیسے اگر کوئی غلطی ہو تو دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک اللہ کے حق میں کمی، اللہ تعالیٰ کے حق میں کمی، اور ایک لوگوں کے حق میں کمی. اللہ تعالیٰ کے حق میں کمی یعنی جیسے بھول سے نماز بھول گئے، روزے میں کوئی بھول چوک ہو گئی، تو جنرل پرنسپل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، اس کا گناہ لکھے یا نہیں لکھے یا جو کچھ بھی اس کا معاملہ کرے. انسان جب اللہ تعالیٰ کے حق میں کوئی کمی کرتا ہے تو اس کو جسٹ استغفار کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے غلطی کی معافی کرنا ہے. اس کے اوپر کوئی حد جاری نہیں ہوگی. جیسے نماز میں اگر کوئی چھوٹ ہو گئی غلطی سے، بھول سے یا زبردستی سے، تو پھر اس انسان کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی. ایون دنیا میں اس کے اوپر کوئی پنشمنٹ لاگو نہیں ہوگی، اس کے اوپر حد جاری نہیں ہوگی. تو لیکن اگر لوگوں کے حقوق میں اگر وہ کوئی انسان کمی کرتا ہے تو اس کو کیا کرنا ہے، اس کو انڈو کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، اس کا کمپنسیشن بھی ضروری ہے. جیسے ابھی میں قتل کی بات بتائی تو اس میں بلڈ منی ضروری ہے، اس میں کفارہ ضروری ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ غلطی سے ہو گیا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے کہ وہ گناہ اللہ تعالیٰ لکھے یا نہیں لکھے، لیکن اس کی کمپنسیشن، اس کا کفارہ، اس کی غلطی کو انڈو کرنا یا پھر کمپنسیٹ کرنا جو ہے یہ ضروری ہے. انٹینشن نہیں ہونے کی وجہ سے گناہ نہیں ہوگا، بٹ اس کے اوپر جو حق ادا کرنا ہے سامنے والے کا کرنا ہے. یعنی ان حالات میں بھی، یہ تین جو حالات ہیں اس میں بھی چاہے جبرن ہو، غلطی سے ہو، بھول سے ہو، لیکن انسان فری آف رسپانسبلٹی نہیں ہوگا، اس کو حقوق ادا کرنا ہے. خطا کیا چیز ہے؟ خطا کا اپوزٹ ہوتا ہے عمد. عمد یعنی انٹینشن. خطا یعنی جس میں انٹینشن نہیں ہے، جس میں ارادہ نہیں ہے، بنا ارادہ، بنا نیت، وداؤٹ انٹینشن کوئی کام جب ہوتا ہے تو اسے خطا کہتے ہیں. جیسے شکار پر گولی مارے لیکن انسان کو لگ گئی، تو انسان جو ہے اس کی انٹینشن نہیں تھی کہ کوئی انسان کو قتل کرے یا اس کو انجور کرے یا اس کو کوئی ہارم پہنچائے. تو جو انسان انٹینشنلی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی پکڑ ہوتی ہے، لیکن جو کام غلطی سے ہو جاتا ہے اس کی پکڑ نہیں ہوتی. جیسے سورہ احزاب آیت نمبر 3 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، نہیں ہے تمہارے اوپر گناہ، فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اس معاملے میں جس میں تم سے غلطی ہو جائے، وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن جو عمدن کرے تمہارے دل اس کے اوپر تمہاری پکڑ ہے. تو اس لیے جان بوجھ کر جو قتل کرتے ہیں اس میں جان کے بدلے جان لی جاتی ہے، لیکن جو غلطی سے قتل ہوتا ہے اس میں صرف کفارہ اور بلڈ منی دینا ہے. اسی طرح اگر حاکم یعنی جج یہ فیصلہ کرنے والا صحیح فیصلہ کرے تو انہیں ڈبل ریوارڈ ملتا ہے، اور اگر سنسیئر ایفرٹ کے باوجود فیصلہ کرنے میں ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تب بھی اللہ تعالیٰ کے پاس وہ اجر اور ثواب کا حقدار ہوتا ہے، کیونکہ اس کا انٹینشن نہیں ہے غلط فیصلہ کرنے کی، وہ تو اپنے انٹینشن سے اپنی کوشش کیا ہے. تو اس لیے غلطی ہونے پر بھی اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، ایسے حاکم، ایسا فیصلہ کرنے والے کو ثواب اور اجر دیتے ہیں. صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، حاکم فیصلہ کرتے وقت اجتہاد کر کے صحیح فیصلہ کرے تو اسے دگنا ثواب ملتا ہے، اور اگر اس سے خطا ہو جائے تب بھی اسے ایک ثواب ضرور ملتا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ صحیح کرنے کی، رائٹ کرنے کی انٹینشن رکھنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے، اور اگر غلطی اور خطا ہو جائے تو معافی مانگنا ہے. پھر ایک اور امپورٹنٹ چیز کیا سیکھے ہم، کہ اگر اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کمی ہے تو اس کے لیے کوئی حد جاری نہیں ہوگی، اس کے لیے کمپنسیشن نہیں ہوگا، اس کے لیے صرف معافی اور استغفار کافی ہے. لیکن اگر انسان کے حقوق میں جو ہے کوئی کمی ہے تو پھر اس کے لیے کمپنسیٹ کرنا، پھر وہ لاس کو جو ہے واپس کرنا، یہ ہمارے لیے جو ہے لازم ہو جاتا ہے. دین نیکسٹ، نسیان یا بھول. نسیان یا بھول کیا چیز ہے؟ بھول چوک، جیسے خیال نہ رہے، جیسے روزے میں جو ہے بھول گئے کہ روزہ ہے اور کچھ کھا لیے، تو اس میں گناہ نہیں ہے کیونکہ یہ بھول سے ہوا.
صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جس شخص نے روزہ رکھا پھر وہ بھول کر کھا لیا یا پی لے تو اسے چاہیے کہ اپنا روزہ مکمل کرے، اسے اللہ تعالیٰ نے کھلایا ہے پلایا۔ ایسی ہی نیند کی وجہ سے نماز رہ جائے تو وہ مجرم نہیں، بلکہ جیسے ہی یاد آ جائے یا جیسے ہی وہ اٹھ جائے تو فوری اپنی نماز کو پوری کرنا ہے۔ یعنی معافی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ روزہ جو ہے ختم کر لے، کھا لے، پی لے، چھوڑ دے، یا پھر نماز میں بھی جو ہے معافی ہے، یا اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یا درگزر ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نماز چھوڑ دے۔ تو جیسے ہی یاد آ جائے تو فوری نماز پوری کرنا ہے، یا جیسے ہی آنکھ کھل جائے وہ نماز پڑھنا ہے اور اس کی ادائیگی کرنا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جسے نماز بھول جائے اسے چاہیے کہ جب یاد آئے اسی وقت پڑھ لے، اس عمل کا یہی کفارہ ہے۔ سملرلی کوئی بھی obligation جب انسان بھول جائے تو گناہ نہیں لکھا جائے گا، بٹ یاد آتے ہی اس کو پورا کر لینا ہے۔ یعنی اللہ کے حقوق میں جو کمی ہے اس کو یاد آتے ہی پورا کرنا ہے اور استغفار کرنا ہے۔ بندے کے حق میں جو کمی ہے اس کو کیا کرنا ہے، کمپنسیٹ کرنا ہے، اور اس کو جو ہے واٹ ایور پاسبل ویز میں اگر واپس کر سکتے تو وہ چیز کو واپس کرنا ہے، جیسے مال وغیرہ ہے یا کچھ ہے جو واپس کیا جا سکتا ہے تو واپس کرنا ہے، ادروائز اس کو کمپنسیٹ کرنا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے، جب تم میں سے کسی کو نیند آ جائے یا وہ نماز سے غافل رہ جائے تو جب یاد آئے اسی وقت ادا کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اسی طرح اب دیکھیں نماز کی بات ہوئی، روزے کی بات ہوئی، سملرلی اگر زکوٰۃ بھول جائے، ذہن سے نکل جائے تو فوری جو ہے اس کی ادائیگی بھی کرنا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہم کو دعا بھی سکھائے ہیں کہ ہم کو اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری غلطیوں کے لیے، کوتاہیوں کے لیے، خطاؤں کے لیے پکڑے نہیں، جیسے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب، یعنی اللہ تعالیٰ ہم کو دعا بھی سکھائے ہیں سورۃ البقرہ میں، کیا کہ اے اللہ تعالیٰ مت پکڑنا ہم کو ہماری بھول اور ہماری خطاؤں کے لیے۔ دین مجبوری میں کیا گیا عمل، کوئی آپ کو کرنے کے لیے مجبور کرے تو اللہ تعالیٰ کے پاس وہ بھی معاف ہے، یہاں تک کہ مجبوری کی صورت میں جو ہے اگر اپنی خود کی جان بچانے کے لیے کوئی انسان کلمہ کفر پڑھے تو بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ مجبوری میں پڑھا اور اس میں اس کی انٹینشن نہیں تھی۔ جیسے سورہ نحل آیت نمبر 102 میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ کوئی مجبور کیا جائے اور اس کے دل ایمان پر مطمئن ہو تو اس کے لیے معافی ہے۔ جس طرح بچہ ہے، کوئی انسان سویا ہوا ہے یا کوئی کم عقل انسان ہے، اس کے اوپر سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، سملرلی جو انسان مجبور کیا جاتا ہے اس کے لیے بھی گناہ نہیں لکھا جاتا ہے۔ لیکن مجبور کیسی مجبوری یہ سمجھنا ہے، وہ تھریٹ اس کے اوپر ہو جان بچانے کے لیے، یا فزیکل فورس ہو، یا کوئی اور ٹائپ کا جو ہے فورس استعمال کیا گیا اور مجبور ہو۔ اگر کسی کو خوش کرنے کی مجبوری ہے، ایموشنل مجبوری ہے، تو اس میں انکلوڈڈ نہیں ہے۔ آئی ہوپ کہ یہ حدیث آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی کہ اس حدیث سے اللہ تعالیٰ کی رحمت، مرسی، عدل کا ہم کو اندازہ لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، آمین۔ Mm-hmm.